حاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم گزشتہ سبق میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا مکالمہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو جب کشتی میں بیٹے کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا تو بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ مجھے بچا لے گا حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قہر ہے اللہ کا عذاب ہے یہ سیلاب نہیں ہے یہ طوفان نہیں ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے آج وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی تو درمیان میں وہ موج حائل ہو گئی پھر درمیان میں یہ اگلی آیت آ جاتی ہے وقیل یا ارض بلعی ماءکی و یا سماء اقلی کہ اے زمین اپنا پانی واپس لے لے نگل جا اور اے آسمان تو بھی اپنا پانی برسانا بند کر دے پھر یہ آگے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ جو آج کا واقعہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی واقعے کے ساتھ ہی ہے ترجمہ دیکھیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو فقال ربی پس کہا اے میرے رب ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا وَإِنَّ وَعْدَكَ اور بے شک تیرا وعدہ الحق حق ہے سچا ہے وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ٹھیک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا اللہ قرآن میں اب ذکر کر رہے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں جب بیٹا غرق ہو رہا تھا اسی وقت حضرت نے یہ فرمایا تھا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیٹے کو غرق ہونے کے بعد حضرت نوح نے یہ دعا کی تھی اور یہ بنتا بھی اسی طرح کہ جب بیٹا غرق ہو گیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا
اور اے اللہ تیرا وعدہ بھی حق ہے، سچ ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ بڑے حاکم ہیں، آپ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا، یا اگر یہ کہیں کہ جب غرق ہو رہا تھا بیٹا اس وقت حضرت نوح نے پکارا، تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اللہ میرا بیٹا غرق ہونے والا ہے، اس کو غرق ہونے سے بچا لے۔ یا دوسری طرح یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو گیا، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے، آپ تو بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی حسرت اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ ظاہری بات ہے شفقت پدری، باپ کی شفقت بھی بیٹے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا کی۔ دیکھیں جی آگے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یعنی شرکیہ کفری عمل ہیں، تیرے اعمال کے ساتھ اس کے عمل نہیں ملتے، تیرے عمل جدا ہیں اس کے جدا ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ تو سوال کر اس چیز کا جو نہیں ہے واسطے تیرے ساتھ اس کے کوئی علم، ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر تو نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جس کا تیرے پاس علم نہیں تو آپ نادانوں میں سے پھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت خطاب ہے حضرت کو، سمجھیں، اور اللہ تو اللہ اکبر ہے، اس کی مرضی، اس کا پیغمبر اس کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے ایک ایسا خطاب کیا، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے، سارے انبیاء اولیاء سب اس کی مخلوق ہیں، وہ جس طرح مرضی کلام چاہے کرے، اس کو کون پوچھنے والا ہے، کون اس کو بتانے والا ہے، کون اس کو روکنے والا ہے، کون اس کو سمجھانے والا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، سمجھ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کے ساتھ کس طرح کلام کرنا ہے، کس موقع پہ کس کے ساتھ کیسا کلام ہونا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، آپس کے اندر یہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیوں کلام کیا، وگرنہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر کیا کریں گے، اعتراض کریں گے، اور اللہ کے کلام کے اوپر اعتراض کرنا یہ کفر ہے، سمجھ آئیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح بے شک ہمارا وعدہ ٹھیک ہے، سچ ہے، حق ہے کہ ہم نے تیرے اہل کو بچانے کا جو وعدہ کیا تھا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن وہ جو تیرا بیٹا تھا نا کنعان، جس کو ہم نے غرق کیا ہے، وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تیرا سگا بیٹا ہے، تیرا نسبی بیٹا ہے، لیکن میرے دربار میں نسب نہیں چلتا، میرے دربار میں اعمال کا سکہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، میرے دربار میں نسبتیں نہیں چلتی۔ ہاں دنیا کے دربار ہوں گے، دنیا کے اندر درگاہیں ہوں گی، دنیا کے محکمے ڈپارٹمنٹ کے اندر سفارشیں چلتی ہوگی، وہاں تعلقات چلتے ہوں گے، وہاں نسب چلتے ہوں گے کہ وہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا، لیکن یہ میرا دربار ایسا نرالا دربار ہے، ایسی سلطنت، یہ میری نرالی سلطنت ہے کہ اس دربار میں نسب نہیں چلتا بلکہ نسب ایمانی چلتا ہے، سمجھ آئی ہے۔ حضرت کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ سوال اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، میں کل کے سبق میں سمجھایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئندہ مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے علم غیب کی کیا ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، حضرت نوح کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مشرک ہے، منافق ہے، اللہ نے اس کو غرق کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مشرک کے اسی بارے میں، اور اللہ مشرک کو غرق ہی کرتا ہے، اللہ مشرک کو نجات نہیں دیتا۔ حضرت نوح کبھی یہ سوال نہ کرتے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اس چیز کا میرے بارے میں میرے پاس سوال ہی نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تحقیق میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، انی اعظک کا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ نے پھر آئندہ ایسا سوال کیا تو آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ مشرک کے حق میں دعائے خیر کرنا یہ جہالت کی بات ہے، اللہ نے فرمایا مقربان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ مشرک کے حق میں دعائے خیر کریں، ٹھیک ہے۔ اے میرے پیغمبر آپ میرے بہت قریبی ہیں، سب سے قریبی ہیں، میں نے آپ کو سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، شرک کی تردید کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر،
لیکن آپ نے اگر مشرک کے حق میں دعائے خیر کی نا تو آپ بھی کس میں سے ہو جائیں گے؟ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. سمجھ آئیے کہ اچھا اب یہاں سے بات سمجھے نبی کے اہل کون ہیں؟ ٹھیک ہے، نبی کے اہل کون ہیں؟ اصل اہل یہ قرآن کی آیت واضح بتا رہی ہے کہ نبی کے اہل اصل وہ ہوتے ہیں جو نبی کے پر سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں، جو نبی کے متبعین ہوتے ہیں، نبی کے پیروکار ہوتے ہیں. ہاں جو نبی کے پیروکار نہیں ہوتے، نبی کے متبعین نہیں ہوتے، نبی کے خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ نبی کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے میرے پیغمبر. ٹھیک ہے، انہو لیس من اہلک، بڑا زبردست کلام ہے. اللہ نے فرمایا وہ تیرے اہل میں سے بیٹا ہے ہی نہیں ہے تیرا. ٹھیک ہے، ہاں چاہے دنیا کا بڑا سید کیوں نہ ہو، وہ اگر وہ تیرے جیسے عمل نہیں کرے گا، وہ ظالم غیر اللہ کی نظر نیاز کھائے گا، شرک و کفر کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سید کہلائے، ہاں اس کو ماننے والے بھی چاہے لاکھوں کے اندر ہوں، کروڑوں کے اندر ہوں، لیکن اگر نبی کے اعمال کے مطابق اس کے عمل نہیں ملیں گے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہوگا، وہ نبی کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا. سمجھیں؟ آج کئی لوگ اپنے آپ کو سید کہلوا رہے ہیں، ظالم داڑھی منڈے، رات کو شراب پی رہے ہیں، رات کو زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر گالیاں، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں چل رہی ہیں، اور صبح کو اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، نبی کے خاندان میں سے ہمارا تعلق، ہماری رگوں کے اندر حضور کے خاندان کا خون دوڑ رہا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور عمل ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، عمل ایک بھی حضرت حسین جیسا نہیں، عمل ایک بھی حضرت فاطمہ جیسا نہیں، عمل ایک بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں. سمجھیے؟ جھوٹے اپنے دعوے کے اندر. آج کل جو بھی اٹھتا ہے بدبخت اپنے اسکہ جمانے کے لیے اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے سید ہوں، میں سید ہوں، لاکھ کہلوا لے اپنے آپ کو سید، اس کو ماننے والے بھی لاکھ ہوں، لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نبی کا اصل تابع دار، نبی کا اصل پیروکار وہی ہے جو نبی کے اوپر کیا لاتا ہے؟ ایمان لے کے آتا ہے، بس. ہاں جو نبی کا تابع دار نہیں ہے، وہ چاہے نبی کا سگا چاچا کیوں نہ ہو، وہ سید نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے خاندان سے ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے اہل سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نبی کا سگا باپ کیوں نہ ہو، وہ نبی کے اہل سے ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ حضرت نوح کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ کفر شرک اعمال کرے گا وہ نوح کے خاندان سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ اہل میں سے ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انہو عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. اے میرے پیغمبر آپ کے عمل، آپ کے دل کے اندر میری وحدانیت کا سکہ، آپ توحید کے نغمے پڑھنے والے، اور آپ کا بیٹا شرک و کفر کرنے والا، دن رات غیر اللہ کا پجاری، آپ کا اور اس کے کیا نسبت بن سکتی ہے؟ وہ تو آپ کے اہل سے ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ نے صاف رد فرما دیا کہ میرے پیغمبر تیرے اہل وہی ہو سکتے ہیں جو تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، بس جو ایمان لا چکے ہیں 80 کے قریب وہی تیرے اہل میں سے ہیں، باقی سارے لوگ وہ تیرے اہل سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہا تھا کہ یا اللہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو تو نے غرق کر دیا. یہ میں کل بھی بات سمجھایا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو علم نہیں تھا. ٹھیک ہے، وہ بیٹا تھا منافق. بہت زیادہ مفسرین اسی بات کی طرف گئے، اور قرآن پاک کی آیت بھی یہ سارا مضمون قرآن پاک کا یہی بتا رہا ہے کہ وہ بندہ جو تھا وہ حضرت نوح کا بیٹا وہ منافق تھا. ٹھیک ہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے نفاق کا علم نہیں تھا. حضرت کے سامنے وہ توحید والے عمل کیا کرتا تھا، اچھے عمل کیا کرتا، لیکن بعد میں پیٹھ پیچھے شرکیہ کفریہ عمال کیا کرتا تھا. اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا واقعتاً مشرک ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کبھی بھی اللہ سے یہ سوال نہ کرتے. ٹھیک ہے، دیکھو نا یہ قرآن پاک میں کل کے سبق میں گزرا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اس بات کا یہی مطلب ہے کہ تم میرے بیٹے یہ کشتی سے باہر رہ کر تو کافروں کے ساتھ نہ رہ، کشتی کے اندر آ جا، سوار ہو جا. ٹھیک ہے، اچھا، اور زیادہ تر مفسرین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے. اور یہ بھی جو سوال ہے دیکھیں، یہ ابھی یہ سبق کے اندر گزرا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیا میرے پیغمبر آپ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. آپ کو علم نہیں ہے، وہ منافق ہے، آپ اس کو موحد سمجھ رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ یہ کام کرتا ہے موحدانہ توحیدانہ کلام یہ، لیکن اصل میں وہ ہے منافق، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہوتا میرا بیٹا مشرک ہے، کبھی بھی سوال نہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام پتہ نہیں تھا اس لیے سوال کیا. یہ آیت صاف حضرت نوح علیہ السلام کے غیب، علم غیب کی کیا کر رہی ہے؟ نفی کر رہی ہے. ٹھیک ہے،
اللہ اکبر، آگے دیکھیں جی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ التجائے نوح علیہ السلام، فرمایا اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ کہ میں سوال کروں اس کا جو نہیں ہے میرے پاس ساتھ اس کے کوئی علم۔ یہ خود بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کا میں آپ سے سوال کروں۔ صاف علم غیب کی یہاں پہ نفی ہے۔ عالم الغیب کیا یہی ہوتا ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا اور تو جانتا ہے؟ عالم الغیب تو اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو اور ایک ایک ذرے کا کلی علم رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے کہ ایسی چیز کے بارے میں آپ سے آئندہ سوال کروں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ یا اللہ پاک گزشتہ معاف فرمائے میرے گناہ، کیونکہ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر کی عاجزی ہے کہ پیغمبر اپنی تھوڑی سی غلطی کو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی کوتاہی، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو چکی ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ پیغمبر ہر چھوٹی بڑی خطا سے قبل از نبوت اور بعد از نبوت کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت نوح سے جو لغزش ہوئی، حضرت نے بہت بڑی کوتاہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو لوگ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جشن منا رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، دیکھو جی ہم گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا جو کامل بندہ ہوتا ہے، کامل انسان، مقربین جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کے اللہ بھر دیتے ہیں۔ پھر وہ ان سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی طرف سے ان کا دل فوراً اس چیز کے اوپر متنبع ہو جاتا ہے کہ تجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، تو تو قریبی تھا، تو تو غلطی نہ کرتا، تو تو یہ کوتاہی نہ کرتا۔ پھر ان کے دل کے اندر بھی یہ بات جاگ اٹھتی ہے کہ واقعتاً ہم نے مالک کی جو کوتاہی کی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ہم نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ نے نہ بخشا مجھے اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آگے خاتمہ قصہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اور کہا گیا اے نوح اترو تم کہاں سے؟ جودی سے زمین پر۔ جب وہ کشتی کنارے لگ گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی سے جودی پر اترو، جودی پہاڑ سے زمین پر اترو، ٹھیک ہے۔ اور پانی، زمین اپنا پانی کیا کر لی تھی؟ نگل گئی تھی، خشک ہو گیا پانی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا دی؟ نجات دی، اور سارے کافروں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب کشتی سے اترو، بسلام منا وبرکات علیک، ہماری طرف سے آپ پر سلامتیاں ہوں گی اور برکتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ بسلام منا، ساتھ سلامتی ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور برکتیں ہوں گی آپ پر، یعنی ہماری طرف سے برکتیں اور سلامتیاں ہوں گی آپ کے اوپر۔ وعلی امم ممن معک، اور اوپر اس جماعت کے، اور اوپر جماعتوں کے اس سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اوپر اس جماعت کے اس سے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کی جو جماعت، آپ کے اہل ہیں 80 لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، میری سلامتیاں ان کے اوپر بھی ہوں گی، میری برکتیں ان کے اوپر بھی ہوں گی۔ معلوم ہوتا ہے جو نبی کے اوپر سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی سلامتیاں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے۔ آگے وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور بہت سی جماعتیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، ان قریب ہم ان کو نفع دیں گے دنیا کے اندر، ثم یمسہم، پھر پہنچے گا ان کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یہ جو آپ کی جماعت ہے نا، آپ کی جماعت میں سے جو بھی نیک لوگ ہوں گے، آئندہ نسلیں چلے گی نیک لوگ، ان کے اوپر بھی ہماری سلامتیاں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ لیکن آپ کی جماعت میں سے ہی آئندہ کچھ نسلوں کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کفر و شرک کریں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ دنیا کے اندر وہ صرف ایک مدت تک، یعنی موت تک وہ نفع اٹھا لیں گے، مال دیں گے، پیسہ دیں گے، اولاد کی کثرت ہم کر دیں گے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، دنیا۔ لیکن جب موت آ جائے گی پھر ہم کیا کریں گے؟ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب، یعنی آخرت کے اندر ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخی روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی رکی، ایمان والے سب باہر نکلے، جب زمین پہ اترے
تو کچھ دن تک وہ زندہ رہے تھے سارے ایمان والے، وہ سارے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تبھی موت مار دیا، فوت ہو گئے، صرف 3 بیٹے حضرت کے بچے تھے، حام، سام، یافس، انہی سے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو آگے نسل کو چلایا تھا پھر سارا، ٹھیک ہے. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، آگے دیکھیں، اللہ اکبر. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا ہے، کس طرح؟ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ٹھیک ہے، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی جو غائب تھی آپ سے، ٹھیک ہے. نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو طرف آپ کے، یعنی آپ کو بھی ہمارے بتلانے سے یہ خبریں پتہ چلی ہیں، وگرنہ آپ کو بھی معلوم نہیں تھا میرے پیغمبر، ٹھیک ہے. ما کنت تعلمھا انت، نہیں تھا تو جانتا ان خبروں کو، انت تو، اے میرے پیغمبر آپ ان خبروں کو نہیں جانتے تھے، یہ ہمارے بتلانے سے آپ کو پتہ چلی ہیں، اگر ہم نہ بتاتے تو آپ کو بھی کبھی نہ پتہ چلتی. اللہ اکبر. آگے، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہیں تھا تیری قوم کو بھی پتہ، اور نہ جانتی تیری قوم اس سے پہلے، ٹھیک ہے، نہ جانتی آپ کی قوم اس وحی کرنے کے سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اس کے اوپر رسول ہونے کی صداقت پر یہ واضح دلیل ہے کہ میرے پیغمبر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حاضر نہیں تھے، لیکن آپ اس کے باوجود ان کے صحیح صحیح حالات کو کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اور ایک امی کی زبان سے ایسے مفصل اور مستند واقعات کا بیان کرنا آپ کی صداقت کے اوپر یہ واضح دلیل ہے، آپ کی سچائی کے اوپر، آپ کی نبوت کے اوپر یہ کیا ہے، واضح دلیل ہے. اور معلوم ہوتا ہے آپ اللہ کے کیا ہیں، سچے نبی ہیں. اللہ کی طرف سے آپ کو انبیاء سابقین کی واقعات، انبیاء سابقین کے احوال اور واقعات بتلائے جاتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اوپر کیا ہے، نفی ہے. آپ کے حاضر ناظر ہونے کے اوپر بھی نفی ہے یہ، ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ مارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب کی صفت سے نواز دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہے، اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم وحی کرتے ہیں طرف آپ کے، آپ کو نہیں تھا علم میرے پیغمبر، یہ ہمارے بتانے کی وجہ سے، ہماری وحی کی وجہ سے آپ کو پتہ چلی، اور آپ کی قوم کو بھی نہیں پتہ تھا ایسی باتیں ایسے صحیح. اور آپ کو بتائے قرآن پاک کا واقعہ مفصل اور مستند ہوتا ہے، ایک ذرہ برابر کسی بات میں شک نہیں اللہ کی وحی میں، کہ میرے پیغمبر ہم نے بغیر کسی شک و شبہ کے، جس بات کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم نے مستند صاف ستھرا سچا واقعہ آپ کے اوپر وحی کر دیا. آپ نہیں جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ ہمارے وحی کرنے کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے. آگے تسلی دی، فصبر. اچھا، مگر بعد ثبوت نبوت اگر پھر بھی یہ مخالفت کرتے ہیں میرے پیغمبر، یہ آپ کے لیے کیا ہے، صداقت کی دلیل ہے کہ آپ غیب کی خبریں ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. لیکن اگر اس ثبوت کے بعد بھی یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو فصبر، آپ صبر کرو. آپ کی نبوت سے انکاری ہوتے ہیں، آپ کیا کرو، صبر کرو. یہ تسلی ہے نا. کس طرح تسلی ہے؟ آگے دیکھیں، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام اچھا واسطے متقین کے لیے ہے. تسلی کس طرح ہے یہ آپ کے لیے تسلی اس طرح، میرے پیغمبر دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، دعوت توحید، مسئلہ توحید پہنچایا، اور قوم کی طرف سے ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، مشقتیں اٹھانی پڑی. لیکن میرے پیغمبر میں نے کیا کیا، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کو غلبہ دیا، ہم نے ان کو عذاب سے نجات دی. اے میرے پیغمبر آپ بھی صبر کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا آپ صبر کرتے رہیں، مسئلہ توحید پہنچاتے رہیں، ایسا وقت آئے گا میں آپ کے دشمنوں کا انجام وہی کروں گا جو قوم نوح کا انجام ہوا، میں ہلاک کر دوں گا، ان کو ختم کروا دوں گا، اور آپ کے ہاتھ سے ختم کرواؤں گا میں ان کو. اور جو آپ کے دوست ہوں گے ان کا کیا ہوگا، اچھا انجام ہوگا، متقین کا اچھا انجام ہوگا، ٹھیک ہے. میں غلبہ دوں گا آپ کے یاروں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے دوستوں کو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کیا ہوا، ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے دعوے کے متعلق تھا. اب اگلا قصہ جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ بھی پہلے دعوے کے اوپر متفرع ہوگا.
پہلا دعویٰ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو ہم نے عاد کی طرف حضرت نوح کے بعد چونکہ یہ حضرت ہود علیہ السلام آئے اور قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اللہ فرمائیں گے دیکھو میرا پیغمبر ہود جس کو ہم نے عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے پوری کائنات کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، عبادتیں صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی مشکلات میں اپنی حاجات میں مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارا کرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ پہلے دعوے کے اوپر متفرع ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا یہاں سے ربط بھی سمجھ لے، پیچھے چونکہ یہی آیتیں بیان ہو رہی ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے، یہ ان کا مکالمہ اور ان کے بارے میں اللہ نے نچوڑ نکالا کہ میرے دربار میں نسبت نہیں کام آتی، نسبت ایمانی کام آتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، وہ اپنی قوم کے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، اس قبیلے کے ایک فرد تھے، مگر آخرت کے مقابلے میں قرابت نسبی کوئی کام نہیں آئی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نسب کام نہ آیا، ان کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں نہ لائے تھے حضرت ہود کی قوم کے، ان کو بھی قرابت نسبی کام نہیں آیا آخرت کے مقابلے میں، ایمان نہیں لائے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نے فرمایا ہے میری قوم عبادتیں کرو، قولی فعلی مالی بدنی لسانی اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے۔ ہم نے قوم عاد کے بھائی کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور جو تم نے یہ اپنے وہم و گمان سے ان بتوں کو، ان بزرگوں کو خدا کا شریک بنایا ہوا ہے نا، تم اس شرک اور بت پرستی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ پیچھے میں سمجھایا ہوں یہ مشرک جو لوگ تھے یہ شرک کر کے اس کو کس کی طرف منسوب کرتے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے بزرگوں کی اس طرح تعظیم کیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ جو تم شرک کر کے بت پرستی کر کے اس کو اللہ کی طرف تم منسوب کرتے ہو، یہ ہے کیا؟ ان انتم الا مفترون، تم جھوٹ بولنے والے، جھوٹ گڑنے والے ہو اللہ کے اوپر، ایسی تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے جس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس تبلیغ کے کوئی اجرت، اس دعوت کے کوئی مزدوری، کوئی اجرت، کوئی کرایہ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میری اجرت میری مزدوری مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، آیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، بڑا زبردست کلام ہے جی۔ فرمایا میری قوم یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں دن رات مسئلہ تو یہ سمجھا رہا ہوں، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں دنیا کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا تم سے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ نصیحت دنیاوی غرض و غایت سے پاک ہے، مال کمانا مقصود نہیں ہے اس سے۔ میری مزدوری تو صرف اللہ کے اوپر ہے جس نے مجھے نبی بنایا، جس کی میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، وہ مجھے اجرت دے گا، وہ مجھے اجر و ثواب دے گا، اور وہ کیوں نہ مجھے اجر و ثواب دے گا؟ ہاں الذی فطرنی، کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس ذات نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے، کہ پہلے میں نہیں تھا اس نے مجھے وجود بخش دیا، پہلے میں نیست تھا اس نے مجھے ہست کر دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نہیں تھا، جو ذات اس بات کے اوپر قادر ہے جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، کیا وہ مجھے روٹی پانی روزی نہیں دے سکتا؟ کیا دنیا کے اندر وہ مجھے روزی نہیں دے سکتا؟ آخرت کے اندر بھی وہ مجھے ثواب دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی اجرت۔ آج کا مولوی کہتا ہے میں مانگتا ہوں، بلکہ ایڈوانس 50,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرو پھر میں سٹیج کے اوپر چڑھوں گا۔ یوں نہیں چڑھوں گا، پھر میں قرآن سناؤں گا، پھر میں حدیث سناؤں گا، پھر میں نصیحت کروں گا، وگرنہ میں نہیں آؤں گا تمہارے شہر کے اندر۔ ایڈوانس 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ جمع کراؤ۔ یاد رکھنا ایسی کمائی سے اگر کوئی نصیحت کی جائے گی کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، اور مولوی دیکھ لو، سمجھ آئی ہے؟ مولوی کیا کرتے ہیں؟ آج کسی جگہ بیان کرنے جانا ہے، سب سے پہلے کتنا دو گے؟
ٹھیک ہے کہ نہیں, بلکہ اپنے نمائندے نیچے رکھے ہوتے ہیں 2-3, خود نہیں فون سنتے, نہیں سنتے, خود موبائل نہیں رکھا, سیکٹریوں نے موبائل رکھا ہوتا ہے, وہ فون سنتے ہیں. جی مولوی صاحب اس شہر کے اندر آئیں گے, ہاں اتنا کرایہ لگے گا, اچھا ٹھیک ہے جی, ہاں کب آؤ گے, فلانی تاریخ ہے جی, اچھا ہاں ہمارا بینک اکاؤنٹ یہ, اس کے اندر پہلے 50,000 ایڈوانس جمع کرو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. ٹھیک, پھر جب مولوی صاحب آتے ہیں تقریر کرنے, تقریر جب پوری ہوئی مولوی صاحب سٹیج سے اترتے ہیں اور آہستہ آہستہ اترتے ہیں, باقی کا بھی لے کے جانا ہے. آرام سکون سے جا رہے ہوتے ہیں کہ کب آئے گا محفل کا جس کے زیر صدارت یہ محفل, آرام سے پھر جا رہا ہوتا ہے گاڑی کی طرف کہ آرام سے جاؤں تاکہ باقی کا بھی لے کے جاؤں, اور جب ملتا ہے پھر دوڑ لگا کے چل گاڑی میں بیٹھا نکل کے. خاک فائدہ ہوا ایسی نصیحت کرنے کا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا تو یہ دین دیا ہوا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعتوں کو نہیں بھیجا, حضرت معاذ بن جبل کو بھیجتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجتے تھے, اور کئی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے کہ جا فلاں قوم کو جا کے تبلیغ کر, فلاں قوم کو جا کے مسائل. کیا وہ صحابہ یہی کہتے تھے دو مجھے اجرت جڑا میرا جتنا مال بنتا ہے؟ کیا یہ نبی کا؟ اور یہ نعت خان دیکھ لو آج, یہ اللہ کی ایک نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے, آج یہ نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے. آج دعویٰ کیا ہے عاشق رسول, اور لوگ بھی ان کو سمجھتے ہیں امت کے اندر سب سے بڑے عشق کے اندر جو غرق ہیں وہ یہی نعت خان لوگ ہیں. اور ان کو دیکھ لو, جب نعت پڑھتے ہیں کسی فکرے کے اوپر ان کو پیسہ لٹائی ملنے شروع ہو جائے نا, اس فکرے کو لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لمبا کر دیتے ہیں اس فکرے کو. اور کہتے ہیں موسیقی کی دنیا کے 7 سر ہیں, اور یہ 7 نہیں بلکہ جب پیسے ان کے اوپر لٹائے جاتے پورے 14 کر کے باہر نہ آتے ہیں. ہوتے جائے اس فکروں کو لمبا کرتے جائیں گے, لمبا کرتے جائیں گے. اور دیکھ لو اللہ معاف فرمائے, یہ نبی کا دین دیا ہوا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے دربار رسالت کے نعت خواں تھے, شاعر تھے وہ بہت بڑے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور میں لاکھوں کروڑوں نعت خانوں کو حضرت حسان کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے اوپر قربان کرتا ہوں کہ میرے پیغمبر جس کو ایسی عزت دیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے حسان چل میرے ممبر کے اوپر تو بیٹھ, اور خود سامنے بیٹھ کے حضرت حسان کو کہتے تھے چل نعت سنانی شروع کر جو تُونے میرے متعلق اشعار کہے, اور حضرت سناتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اور کوئی صحابی مجمع سے اٹھ کے کوئی اس طرح کرتا تھا, اشرفیاں لٹاتے تھے, اوپر سکے لٹاتے تھے, یا حضرت حسان کہتے تھے مجھے ایڈوانس دو پھر سناؤں گا. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے. یہ تو صحابہ نے ہمیں نہیں سکھایا کہ اگر نبی کی نعت خوانی بھی کرنی ہے تو اس کے اوپر پیسہ لینا, وگرنہ نعت پڑھنی نہیں ہے, اور اگر تھوڑے مل جائے تو منہ بنا کے نکل جانا ہے, اگوں نہیں میں آنا تھے, سمجھ گئی, اگوں میں نہیں آنا ہے گا. اللہ معاف فرمائے, یہ کوئی نبی کا سکھایا ہوا دین نہیں ہے, یہ نبی کا دین دیا ہوا نہیں ہے, اور نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا. ہاں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کہو کہ ہم نصیحت کرنے کے لیے آئیں گے, ہم اس کے اوپر کوئی اجرت طلب نہیں کریں گے. ہاں عوام اپنی خوشی سے دے دے, یہ حق ہے, عوام اپنی خوشی سے دے. مثلا گاڑی کا آنے جانے کا کرایہ, ضروریات, یہ تو اس کا حق بنتا ہے نا. عوام کو بھی اتنا کھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح مولوی آیا اسی طرح چلا گیا واپس. اس کا بھی کوئی ضروریات جو زائد ہے اس کو بھی پوری کرو. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے کام چلے گا. ٹھیک ہے, مولوی کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر طے نہیں کرنا, اگر طے کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں عوام کو چاہیے کہ جتنا اس کا کرایہ بنتا ہے, جتنا آنے جانے کا اس کا بنتا ہے وہ دے, اس کی خدمت کر دے. ٹھیک ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بھی گھر کی ضروریات ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا, اے میری قوم نہیں میں مانگتا اوپر تمہارے سے اوپر اس کے کوئی اجرت. ان اجری الا علی الذی فطرنی, نہیں ہے میری اجرت مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فلا تعقلون, آیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ کیا مطلب تم اتنے کم عقل ہو کہ صادق اور کاذب کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, تم حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, کہ تم اس قدر عقل سے غبی ہو, عقل سے فارغ ہو کہ ایک بے غرض شخص جو تم سے معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا, پیسہ بھی طلب نہیں کرتا, اور تمہارے لیے فلاح دارین چاہتا ہے کہ تمہیں آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہو, دنیا کے اندر بھی کامیابی نصیب ہو, تم ایسے شخص سے دست و گریبان ہوتے ہو, تم ایسے شخص سے لڑائی کرتے ہو, تم عقل نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہو, سوچتے نہیں ہو. کیسا خوبصورت انداز, خدا کی قسم, یہ حضرت ہود کا انداز جو ہے نرالا ہی ہے. یہ ہر پیغمبر کا انداز نرالا ہے. آگے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام آئے گا, ان کی تبلیغ کا انداز ہی نرالا ہے, جس کو مفسرین نے خطاب دیا, خطیب الانبیاء کا خطاب دیا ہے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام.
ہر پیغمبر کا اپنا رنگ ہے جس طرح اس نے تبلیغ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چیز سکھا کے بھیجتے ہیں ساری، ٹھیک ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز اللہ رکھ دیتے ہیں، میرے پیغمبر مسئلہ توحید بیان کرنا ہے، اس انداز سے بیان کرنا ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ آگے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اے میری قوم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، کس چیز پہ؟ اپنے شرک و کفر کی۔ ہاں پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر طرف اسی کے رجوع کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ، پھر کیا چھوڑے گا وہ آسمان کو، علیکم اوپر تمہارے، مدرارا برستے ہوئے، برسنے والا، بارش آئے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور بڑھائے گا وہ تمہاری قوت کو، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری قوت کے۔ قوم عاد تھی بڑی طاقتور قوم تھی، یہ ظالم اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، آئے روئے زمین کے اندر کوئی ایسا پہلوان ہے جو ہمارے سے لڑ سکے، طاقت کے اندر ہم سے برابر ہو، قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ اور طاقتور قوم تھی، لمبے لمبے قد والے تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، اور قوم نوح علیہ السلام کے بعد یہی لوگ زمین کے اوپر آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اللہ سے، اور گناہوں کی جب بخشش طلب کر لو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی اعمال کے اندر دن رات ایک کر دو، اسی کی طرف رجوع کرو، اس کو حاجات مشکلات کے اندر پکارو۔ اور اس توبہ اور استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، ٹھیک ہے، اور جو تمہاری جتنی قوت ہے اس قوت کے اندر اللہ اور کیا کرے گا؟ اضافہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ قوم عاد کا ملک جو تھا یہ نہایت سرسبز تھا، کھیتی باغات مویشیوں کی بڑی کثرت تھی۔ حضرت نے جب ان کو دعوت دی مسئلہ توحید کی تو انہوں نے رد کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر قحط سادی مبتلا کر دی، 3 سال تک ان کے اوپر قحط رہا۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ دیکھو یہ قحط سالی اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو، استغفار کرو، اللہ سے معافیاں طلب کرو، پھر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری قوت کے اندر بھی اضافہ کر دے گا اللہ۔ ظاہری بات ہے جب قحط سالی آئے غلے کے اندر کیا آتی ہے؟ کمی آتی ہے، اور جب غلے کے اندر کمی آئے تو قوت کے اندر بھی کمزوری آتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ تمہارے اوپر برسنے والا آسمان اللہ بھیجے گا اور تمہاری قوتوں کے اندر بھی اضافے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ پھرو تم کس سے؟ توحید سے، مجرمین جرم کرنے والے، توحید سے پھر جاؤ گے، اللہ کے مسئلہ توحید سے انحراف نہ کرو۔ اگر دنیا کے اندر مجرم پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آئے تو فوائد اور منافع سے تو محرومی یقینی ہے نا، یہ جو آج تمہارے اوپر آئی پڑی ہے یہ قحط سالی، یہ فوائد اور منافع سے تم محروم ہو چکے ہو۔ اگر عذاب نہیں ہے تو یہ بھی دیکھ لو، فوائد سے منافع سے تم محروم ہو، اللہ کی توحید سے انحراف نہ کرو۔ آگے قالوا یا ہود ما، یہ قوم کا جواب، اناد قوم ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات، کہا انہوں نے اے ہود نہیں آیا تو ہمارے پاس 7 واضح دلیل کے۔ اچھا حضرت ہود علیہ السلام کیا مطلب؟ وہ کہتے تیرے نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، دلیل تو تھی، اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو آیات بینات کے ساتھ بھیجتے ہیں، معجزات کے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر واضح ہو یہ میرا پیغمبر ہے۔ یہ واضح ان کا صریح جھوٹ تھا، بہتان تھا حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر، نشانیاں تھی، دلیل تھی، سب کچھ تھا، لیکن متکبرانہ انداز میں یہ تکبر تھا جس کو انہوں نے، جس تکبر نے ان کو نہ ماننے کے اوپر مجبور کر دیا، متکبرانہ انداز میں کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تیرے نبوت کی۔ پھر آگے اللہ اکبر، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں ہمارے معبود ہیں، تیرے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، صرف تیرے کہنے پر۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم واسطے تیرے ایمان لانے والے، کبھی نہیں مانیں گے تجھے۔ ہاں ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، نہیں ہم کہتے مگر پہنچے ہیں تجھے بعض ہمارے معبود بسوء، ساتھ برائی کے، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے بعض تجھے ساتھ برائی کے پہنچے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے، یہ جو تو آج خلاف عقل باتیں کرتا ہے نا، ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تیرے اوپر پھٹکار پڑ گئی ہے، الیاذ باللہ، پٹ پڑ گئی ہے،
ٹھیک ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تجھ کو کسی برائی اور خرابی کے اندر مبتلا کر دیا، اسی لیے یہ تو مجنونوں والی باتیں کرتا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، خلاف عقل باتیں کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے الیاذ باللہ کسی کی پٹکار، اور تیری یہ باتیں کرنا ہمارے بتوں کی شان میں، یہ گستاخی کی سزا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نہ ساڈے پیر دی گستاخی کرو ظالمو، نہ کرو مارے جاؤ گے، پھٹکار پے گی، کسے پاسے دے نہیں رہو گے تسی۔ ہر دور کا مشرک اس کے نظریات ایک ہی ہیں، اس کے جواب دینا ایک ہی ہوتا ہے سارا۔ حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود کو یہی کہا نا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پٹ پڑ جائے گی، پھٹکار پڑ جائے گی، کوئی توبہ کر تو، نہ ان کی گستاخی کر، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کسی کو تم کیوں غیر اللہ کی نیاز دیتے ہو، کیوں اس کو سجدہ کرتے ہو قبر، کیوں پیر کا سجدہ کرتے ہو، کیوں غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو۔ نہ کرو نہ کرو، جواب یہی ملتا ہے، ہمارے معبود اگر ناراض ہو گئے نا بابا جی، تیری اولاد کھینچ لیں گے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا کاروبار بند ہو جائے گا، تیری دکان بند ہو جائے گی، پھر کیا کرے گا تو، ٹھیک ہے۔ ہر دور کے مشرک کا یہ ایک ذلیل تان ہے، یہ حق والے کے اوپر، یہ سمجھتے ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے معبود ہیں متصرف، مختار، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے، لہٰذا جو ہمارے معبود ہیں وہ اپنے لوگوں کو نفع دیتے ہیں اور اپنے مخالفین کے اوپر تکلیف اور عذاب بھیجتے ہیں۔ یہ ہر دور کے مشرک کا ذلیل تان ہے، لیکن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خدا کی قسم آگے جواب دیکھو، کیا کمال کر دیا جواب دینے کا۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، حضرت نے فرمایا تم اپنے معبودوں کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودوں کے جو مخالفین ہوتے ہیں یہ تمہارے معبود اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے، تو پھر سن لو، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، بے شک میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا، کچھ نہیں کر سکتے میرا وہ، بری ہوں میں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، جاؤ کر لو جو کرنا ہے۔ آگے کیا فرمایا، من دونی ہی، اس اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، یعنی جن کو تم مجھ سے شرک کرتے ہو نا میں ان سے بیزار ہوں، اس اللہ کے سوا جن کو تم نے معبود بنایا نا، فقیدونی جمیعاً، پس تدبیریں کرو تم میرے متعلق، کیا مطلب، سب مل کر، جمیعاً تدبیریں کرو تم میرے متعلق، سب مل کر، یعنی مجھے نقصان پہنچانے کی، سب مل کر مطلب جمیعہ، تمہارے معبود بھی اکٹھے ہو جائیں اور تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، عابد معبود دونوں اکٹھے ہو جاؤ، تدبیریں کرو، ثم لا تنظرون، اور جب تمہاری تدبیر اکٹھی ہو جائے نا تو پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا، ثم لا تنظرون، کیسا زبردست چیلنج کر دیا حضرت ہود نے، پھر نہ تم مجھے مہلت دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نے فرمایا تم اپنے معبودوں کو نفع نقصان دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھتے ہو، تو سن لو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ بن جاؤ، میں تمہارے ان بتوں سے کیا ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں۔ پس اگر تم سمجھتے ہو نا یہ نفع نقصان پہنچانے والے ہیں، تم اپنے معبودوں کو بھی اپنے ساتھ لو، سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو مجھے نقصان پہنچانے کی، پھر معلوم ہو جائے گا تمہارے معبودوں کے اندر کتنی طاقت ہے، اور اگر تمہارے معبود میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہاری تدبیریں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، تو پھر تم اپنی بات کے اندر جھوٹے ہو گئے۔ یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے معبودوں کی پٹ پڑ گئی اس لیے میں مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس یہ بات پھر تمہارے اوپر فٹ آئے گی، تم پاگل ہو گئے، تم مجنون ہو گئے، کیونکہ تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت کی یہ بات کہنا، حضرت ہود کا ایک شان و شوکت رکھنے والی قوم کے سامنے یہ بات کہنا، یوں ہی نہیں تھی، یہ تائید خدا بندی تھی، یہ ساری سمجھ آئی ہے کہ چیلنج دے رہے ہیں کہ کر لو سب کو اکٹھا۔ اور آج کے موحد بندہ کو اگر یہ تانا دیا جائے نا کہ میرے پیر تیرا بیڑا غرق کر دے، کرو، لے آؤ پھر اپنے پیروں، اکٹھا کر لو سارے، جو تمہارے پیر جو کر سکتے ہیں نا سب کچھ کر لو اکٹھا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، سمجھ آئیے۔ اور یاد رکھنا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح کے 5 بتوں کا، 5 بزرگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہی 5 بتوں کی عبادت قوم عاد نے بھی کی تھی، اور 3 اور بڑھا لیے تھے انہوں نے، 8 بت کیے تھے، 5 بت تو وہی تھے جس کی قوم نوح پجاری تھی، جس کی قوم نوح عبادت کیا کرتی تھی۔ اور یہ بھی، اور آپ کو پتہ ہے، میں یہ آپ کو سورۃ اعراف کے اندر، پچھلی صورتوں کے اندر آیت الکرسی کو جب میں نے سمجھایا اس کے اندر میں تفصیل سے بات کرایا ہوں کہ کبھی یہ بات نہ سمجھنا کہ وہ صرف بتوں کے پجاری تھے، بت بنا کے کسی اللہ کے نیک بزرگ کے ساتھ منسوب کرتے تھے، سامنے بت کے کھڑے ہوتے تھے اور ذہن کس طرف ہوتا تھا،
شخصیت کی طرف، بزرگ کی طرف ہوتا تھا ذہن. سمجھ آ گئی سارا. کبھی دھوکے کے اندر نہیں مبتلا ہونا. آج تک کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آج تک کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی ہے. ہاں قبرستان پڑے ہیں, دیکھ لو, کسی قبر کی پوجا نہیں ہوتی. ہمیشہ شخصیت کی پوجا ہوتی ہے. جو قبر کے اندر لیٹا ہے نا, انسان کا ذہن اس کی طرف ہوتا ہے, اس قبر پرست کا. یہ جو اندر جو لیٹا ہوا ہے نا, یہی میری دستگیری کرتا ہے, یہی مجھے اولاد دیتا ہے, یہی میری کھوٹی قسمتیں کھڑی کر رہا ہے. یہ کبھی بھی خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ آنا. مشرکین مکہ صرف کھڑے کو پکارتے تھے, پوجتے تھے, اور آج کا مشرک صرف لیٹے ہوئے کو پکارتا ہے, پوجتا ہے. صرف یہ فرق ہے بس, باقی سب ایک ہی کام ہو رہا ہے. نظریات ایک ہیں, عقائد ایک ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آگے. اللہ اکبر. ثم لا تنظرون, پھر نہ تم مجھے مہلت دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, بے شک میں تو بھروسہ کرتا ہوں اپنے رب پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اللہ اکبر. تمہارے معبود میرا کچھ نہیں کر سکتے, میں تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں, اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے, انی توکلت علی اللہ, بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اوپر اللہ کے جو میرا بھی پالنے والا ہے تمہارا بھی پالنے والا ہے. ما من دابت, سبحان اللہ, آگے دیکھو, ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها, نہیں کوئی پاؤں چلنے والا, دابت پاؤں چلنے والا, مگر وہ پکڑے ہوئے ہے بناصیتها, اس کی چوٹی کو, اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ حضرت ہود فرمانا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے چلنے والا کہ اس کی پیشانی, اس کی چوٹی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی مشیت, اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں تم اپنے معبودوں کے متعلق کہتے ہو یہ مشکل کشا آ جاتا, ان کی چوٹی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی مجھے نفع, اللہ کا اگر ارادہ نہیں, مشیت نہیں ہے تو یہ مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا. ٹھیک ہے, آگے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب اوپر سیدھی راہ کے ہے. مطلب میرے رب کی بات, میرے رب کا مذہب سیدھے راستے کے اوپر ہے, سیدھا ہے میرے رب کا مذہب. ٹھیک, آگے فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, پس اگر اس بیان بلیغ کے بعد, بیان فصیح و بلیغ کے بعد پھرے رہو گے تم کس سے؟ ہاں توحید سے پھرے رہو گے تم, تو میں معذور ہوں. کیا ہوں؟ مجبور ہوں, معذور ہوں, میں منوا نہیں سکتا. فقط ابلغتکم, پس تحقیق میں نے پہنچا دیا تمہیں جو بھیجا گیا ہوں میں ساتھ اس کے طرف تمہارے. یعنی مسئلہ توحید جو اللہ نے میرے ذمے لگایا تھا, میں نے تم تک وہ نصیحت کیا کر دی, پہنچا دی. اپنی ذمہ داری کو میں نے پورا کر دیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم نے پھر بھی اس اللہ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے تم نے روگردانی کی, اعراض کیا, تو پھر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا. اور پھر تمہاری ہلاکت کے بعد وَيَسْتَخْلِفُ, اور آباد کرے گا میرا رب ایک قوم کو, غیرکم, تمہارے علاوہ. ٹھیک ہے, تمہارے علاوہ اللہ کسی اور قوم کو اللہ آباد کر دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا, اور نہ تم نقصان پہنچا سکو گے اس کو کچھ بھی. یعنی اپنے اس شرکیہ کفریہ اعمال کے ذریعے اس مسئلہ توحید سے اعراض کر کے تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ذرہ برابر بھی کسی چیز کا. ہاں اپنا ہی سب کچھ بگاڑو گے تم, اپنا ہی نقصان کرو گے. پھر کیا کہا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ, بے شک میرا رب اوپر ہر چیز کے نگہبان ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا رب جو ہے ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے, ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے. وہ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے بچانے کے اوپر قادر ہے, وہ دیکھ رہا ہے وہ سارا. یہاں تک یہ کلام ہو گیا حضرت ہود کا. آگے اللہ تعالیٰ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, اور جب آ گیا ہمارا حکم, کون سا؟ عذاب والا حکم آ گیا. نہیں مانا قوم نے, ضد کے اوپر, ہٹ درمی کے اوپر پکے رہے, ظالموں نے پیغمبر کی تکذیب کی, مسئلہ توحید کو نہیں مانا, تکلیفیں پہنچائی. پھر اللہ تعالیٰ کا کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا. نجینا ہودن, ہم نے ہود کو نجات دی, خود نہیں بچے, ہاں ہم نے نجات دی ہے. حضرت ہود اس بات کے اوپر قادر نہیں تھے کہ جب ہم نے ان کی قوم کے اوپر ہوا چلائی,
خود بچ جاتے اور اپنے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیتے، نہ، ہم نے نجات دی ہے ان کو۔ عقیدہ بناؤ، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے کون نجات دیتا ہے؟ اللہ۔ کوئی نبی، کوئی ولی کسی مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا۔ ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر انسان کو نجات دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ آئی؟ پاگل کر دیا لوگوں کو شرکیہ کفریہ قصے سنا سنا کے، ولیوں کے، ولی وہ کر سکتا ہے، ولی فلانا کر سکتا ہے، مصیبت کے اندر پکارو وہ نجات دے دیتا ہے۔ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، جھولے لال خوشیاں دے وے غم دے وے ٹال، سلطان باؤ اولاد دیتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے ہود کو نجات دی، ہم نے۔ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، حضرت ہود کے ساتھ جو ایمان لائے، ہم نے ان کو بھی نجات دی۔ اور وہ بھی تو صحابی تھے نا، اور صحابی کا مرتبہ ولی سے کم نہیں، 4000 سے زیادہ، 4000 سے زائد تھے ایمان لانے والے حضرت ہود کے اوپر، 4000 صحابی جو اولیاء سے بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی ہے۔ اور عام ولی تو دور کی بات رہ گیا نا، بعد کے جو آئے ہیں ولی ان کی تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بھی بچانے والے ہم تھے، ہم نے نجات دی برحمت منا، ان کے اعمال کے بل بوتے نہ، اپنی رحمت کی، ہاں ساتھ اپنی رحمت کے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اعمال کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے جو بچتا ہے، جو قیامت کے دن جنت میں جائے گا، وہ میری رحمت سے ہی جائے گا۔ یہ حضور کے قول کے مطابق بات کر، ساتھ اپنی رحمت کے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی ان کو گندے عذاب سے۔ اللہ اکبر، یہاں پہ گندا عذاب سورۃ اعراف میں بھی آیا، وہاں یہ لفظ نہیں آیا تھا، یہاں لفظ گندا عذاب تھا۔ 7 لیال و 8 ایام، سورۃ واقعہ کے اندر اللہ نے فرمایا 7 راتیں 8 دن تک ان کے اوپر کیا آیا؟ ہوا چلی تھی، تیز آندھی اللہ نے چلائی تھی اس قوم کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور عذاب کی شروعات کس طرح ہوئی تھی کہ بادل آیا تھا، بادل جنگل کی طرح، قحط سالی کے اندر ظالم مبتلا تھے۔ جب بادل آیا انہوں نے سمجھا حاضی ممطرنا، یہ ہمارے اوپر برسے گا، بارش برسائے گا۔ اللہ نے فرمایا ظالموں یہ برسنے والا نہیں، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، جو تم میرے پیغمبر کو کہہ رہے تھے ان کن تم صادق، اگر ان کن تصادقین، لے عذاب جس سے تمہیں ڈراتا ہے، لے عذاب جس سے، وہ عذاب ہے یہ۔ اچھا جب یہ بادل کے نیچے اکٹھے ہوئے، جب یہ سارا بادل ارد گرد پھیل گیا، اللہ نے آندھی چلا دی ہر طرف سے۔ 7 راتیں 8 دن، قرآن کا فیصلہ ہے، 7 راتیں 8 دن۔ اور جب یہ ہوا چلی، مفسرین فرماتے ہیں ناک سے ہوا داخل ہوتی تھی، ظالموں کے پیچھے پخانے کی طرف سے نکلتی تھی۔ یہ گندا عذاب اسی وجہ سے، گندا عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ اور اوندے، جس طرح کھجور کا تنا نہیں ہوتا، اندر سے اسے ختم کر دیا کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور اسے تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ گر جاتا ہے، اس طرح اللہ نے فرمایا اوندے منہ پڑے ہو گئے تھے، کھوکھلے ہو گئے تھے اندر کھجور کے تنے کی طرح۔ ٹھیک ہے آگے، اللہ اکبر۔ اب ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ اہل عرب کو خطاب شروع ہو گیا، اصل ہم کو خطاب شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم عاد تھی، یہ خطاب اب سمجھ لینا مالک کا کلام، اب خطاب ہم سے ہونے لگا ہے۔ اللہ نے قصہ سنا دیا، اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور نافرمانی کی اپنے رسول کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیچھے لگے رہے حکم ہر اس کے جو سرکش تھا اور مخالف تھا۔ جبار سرکش، عنید مخالف۔ یہاں تک قوم عاد کا قصہ بیان کر کے آگے اللہ نے ہمیں خطاب کر دیا، اہل عرب کو خطاب کر دیا، تاکہ یہ عبرت حاصل کریں کہ دیکھ لو یہ قوم جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا نا، یہ عاد تھی، قوت کے اندر، طاقت کے اندر، یہ غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، زمین کے اندر ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے 7 راتیں 8 دن تک ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، اور ہم نے کھجور کے تنے کی طرح ہم نے کھوکھلا بنا کے رکھ دیا، اوندے منہ پڑے ہو گئے تھے یہ اپنے گھروں میں۔ کیا کر دیا اللہ نے فرمایا ان کے اجڑے مکان، ان کی تباہی، ان کے نشانات، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، عبرت حاصل کر لو اس سے کہ اس قوم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اپنے رسول کی نافرمانی کی، اور آج ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج اللہ کی آیتوں کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن عملی طور پہ انکار پورا ہے، ہمارا عمل نہیں ہے پورا، رسول کی نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی سنت کے اوپر عمل کرنا، گویا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ نے آخر میں دیکھو کیا فرمایا کہ پیچھے لگے رہے ہر سرکش کے اور مخالف کے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں رسول کی پیروی کو باعث شرم سمجھتے تھے، اور ظالم اور سرکش کی پیروی کو اپنے لیے عزت سمجھتے تھے۔ اور آج یہ ہمارا یہی ذہن ہے، ہم رسول کی پیروی کو باعث شرم سمجھتے ہیں،
اس کی سنت کو اپنے اپنانے کے لیے باعث شرم سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم پورا کرنے کو باعث شرم سمجھتے ہیں۔ کوئی چھوڑ کے دیکھے سود کھانے والے کو کون نہ جا کے سود چھوڑ دے، باعث شرم سمجھتا ہے، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا۔ حلال رزق کمانے کو اپنے لیے وہ باعث شرم سمجھتا ہے۔ رسول کی پیروی، کسی داڑھی منڈے کو کہے تو داڑھی رکھ لو، باعث شرم سمجھتا ہے وہ اس چیز کو۔ جو مرضی کہہ لو بھائی، میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ تجھے نبی کی سنت سے محبت ہے۔ میں جس کو محبت ہوتی ہے وہ داڑھی رکھے گا، جس کو جس اپنے محبوب سے محبت ہے اس کی محبت میں آ کے وہ اس کی ادا کو اپنائے گا۔ وہ لاکھ دعویٰ کر لے زبان سے، نہیں جی مجھے بڑی محبت ہے حضور کی سنت سے، بڑی محبت ہے۔ تجھے محبت ہوتی تو ضرور کر۔ تجھے کھانے سے محبت ہے، تجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے۔ تجھے پینے سے محبت ہے، تجھے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا تو کہ مجھے کھانے سے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اور تو کھانا نہ کھائے، ٹھیک، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کی سنت سے پیار ہوتا تو ضرور داڑھی رکھتا۔ تجھے پیار ہی نہیں ہے اس لیے تو نے اپنا ہے، تو اس کو باعث شرم سمجھتا ہے۔ اور ظالم اور سرکش اور غیروں کے طریقے کو ہم نے اپنے لیے عزت سمجھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ پیچھے لگے رہے اور ظالم اور سرکش کے پیچھے لگے رہے۔ آگے فرمایا، ہاں اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر ان کے اوپر عذاب آ گیا، کیا ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہ، آخرت کا عذاب ابھی باقی پڑا ہے ان کے لیے۔ عذاب غلیظ، دنیا کے عذابوں کا گندا عذاب۔ اب یہاں پہ اللہ فرمائیں گے آخرت کا عذاب بھی ہے، اور وہ کیسا ہوگا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، پیچھے لگی رہی ان کے دنیا میں لعنت، پیچھے لگا دی گئی دنیا میں ان کے لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ابھی ان کے اوپر لعنت برسنا باقی پڑا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا کام ان کا۔ دردناک عذاب کے اندر تو وہ اصل عذاب تو وہ ہے، دنیا تو فیصلے کا گھر نہیں ہے نا، فیصلے کا اصل گھر تو وہ آخرت کا دن۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھو، پھر اللہ نے اہل عرب کو ہم کو خطاب کیا ہے، الا ان عادن کفروا ربہم، خبردار بے شک قوم عاد انہوں نے کفر کیا تھا اپنے رب کا، اپنے رب کے نافرمانی کی ہے۔ آگے پھر اللہ نے پھٹکار بھیجی قوم عاد کے اوپر۔ آخر میں دیکھو ترجمے کے اوپر غور کرنا ہے، الا خبردار، بعد لعاد، دوری ہے عاد کے لیے، کس سے؟ میری رحمت سے دوری ہے۔ کہاں؟ دارین میں۔ دارین سے مراد دنیا اور آخرت، دونوں جہانوں میں میری رحمت سے عاد کے لیے کیا ہے؟ دوری ہے۔ سن لو قوم عاد، جو قوم ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ فرما رہے اس کے لیے پھٹکار ہے میری طرف سے، ٹھیک، ہاں دور ہے میری رحمت سے۔ قوم ہود، جو قوم تھی کس کی؟ ہود کی۔ یہاں تک یہ دو واقعے، انشاءاللہ کل حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ جزاک اللہ۔